اب ذرا بات اچھی طرح سمجھنا، میں ایک دو بات سمجھانے لگا ہوں۔ ہم جو پیغمبر کی حیات کے قائل ہیں، شہداء کی حیات کے قائل ہیں، عام اموات کی حیات کے قائل ہیں، میں نے اس میں فرق کیا ہے۔ ایک اب اہم سوال سمجھیں، آپ جب بھی پڑھیں گے نا کتب میں آپ کو یہ بات ملے گی، مثلا فتاوی رشیدیہ میں ہے، اگر گنگوئی سے پوچھا کہ کیا کوئی آدمی کسی میت سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو، استشفاء کسی سے کہہ سکتا ہے؟ ایسے نہ کہو نا، میری بات تو سنو۔ میں کہتا ہوں کوئی سے کسی نے پوچھا، یہ کہتے ہیں نہیں کہہ سکتا۔ یہی بات تو مبادی کہتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے فتاوی رشیدیہ میں سوال ہے، کسی نے پوچھا کہ میت کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ اللہ سے دعا کریں؟ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں اس میں اختلاف ہے۔ اختلاف کیوں ہے؟ جو قبر میں حیات کے قائل ہیں وہ دعا کرانے کے بھی قائل ہیں، اور جو قبر میں حیات کے قائل نہیں ہیں وہ دعا کرانے کے قائل۔ حضرت گنگوئی فرماتے ہیں جو اموات کے سماع کے قائل ہیں وہ دعا کی درخواست کے بھی قائل ہیں، اور جو ان کی سماع کے قائل نہیں ہیں وہ دعا کی درخواست کے قائل بھی نہیں ہیں، سوائے انبیاء کے کہ وہ بالاتفاق سنتے ہیں، سوائے انبیاء کے کہ وہ بالاتفاق سنتے ہیں۔ اب دیکھو گنگوئی نے جتنا پورا مسئلہ بیان کیا، اس سے دو باتیں ثابت ہو گئیں، انبیاء کا سماع اتفاقی ہے اور باقی اموات کا سماع اختلافی ہے۔ دو باتیں ہو گئی نا۔ اب ہمیں پوری بات بتانی چاہیے نا، مولانا گنگوئی کی بات آدھی اور غلط نقل کیوں کرتے ہیں؟ اب جو بات میں نے سمجھانی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ انبیاء کا سماع اتفاقی ہے، عام اموات کا سماع اختلافی ہے، تو کیوں ہے؟ بعض کہتے ہیں جی میت سنتی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں سنتی، تو یہ عہد صحابہ سے عام اموات کا سماع اختلافی کیوں ہے؟ اس اختلافی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اب دو وجہ سمجھیں۔ پہلی وجہ یہ ہے جو میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، شاید آپ نے توجہ نہیں دی، موت تب سمجھ آتی ہے جب نیند سمجھ آئے۔ موت تب سمجھ آتی ہے جب، اب سونے والا سنتا ہے یا نہیں؟ بعض سونے والے ایسے ہیں جو نہیں سنتے اور بعض ایسے ہیں جو سنتے ہیں۔ بعض سونے والے ایسے ہیں جو نہیں سنتے اور بعض سونے والے ہیں جو، کیا مطلب؟ اب اگر ایک سونے والا ایسا آدمی ہے کہ جو منشیات اور ڈرگس کا عادی ہے، وہ سو جائے، آپ اس کے کان میں بھی آواز دے تو وہ نہیں سنتا۔ اب نہ سننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے جسم میں سننے کی صلاحیت نہیں ہے، نہ سننے کی وجہ کہ عارضہ ہے کہ نشے کا اتنا عادی ہے، اس نشے نے اس کے کان کو جام کیا، وہ نہیں سننا۔ اب بات سمجھ لیں، آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں سننے والے، ہلکی سی آواز آئے تو اٹھ جاتے ہیں، اور بعض کے ڈھول بجاؤ تو پھر بھی نہیں اٹھتے۔ سونے والے دو قسم کے ہیں یا نہیں؟ یا آپ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ بعض سونے والے ایسے ہیں کہ وہ سوئے وہ ہوں، اوپر بارش برسے تب بھی نہیں اٹھتے، اور یہ میں واللہ جھوٹ نہیں کہہ رہا، یہ میں سے فرضی بات نہیں کہہ رہا، بعض ایسے سونے والے ہوتے ہیں۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا سونے والا سوتا ہے، سورج نکل آتا ہے اور وہ باہر سویا ہوتا ہے، وہ نہیں اس کی آنکھ کھلتی۔ اب جب اس کو دیکھو گے تو بندہ کہنا ہے کہ سونے والا نہیں سنتا، اور بعض ایسے ہلکی آرٹ سے اٹھ جاتے ہیں، اسے دیکھو گے تو آپ نے کہنا ہے سونے والا۔ تو جس طرح سونے والوں کے حوال مختلف ہیں، اسی طرح مرنے والوں کے قبر میں حالات مختلف ہیں۔ آپ کہو گے جی کیا مطلب؟ ہم عن دعائہم غافلون، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن حضرات نے دیکھا کہ قبر میں جو گیا وہ کافر ہے، اور کافر کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، وہ عذاب میں اتنا مشغول ہے کہ پیچھے والا آواز دے تب بھی نہیں سنتا۔ وہ کہتے ہیں مردہ نہیں سنتا، کافر ہے نا، یہ تو عذاب میں کیسے سنے گا؟ اور اگر وہ کافر نہیں مومن ہے تو وہ سو رہا ہے، لیکن سوتا بھی کیسے ہے؟ حور اس کی بغل میں ہے۔ وہ سونا بھی مشغولیت کا سونا ہے، اور جب آدمی اس حالت میں مشغول ہو تو پھر کسی کی بات نہیں سنتا۔ سنتا ہے؟ نہیں سنتا۔ اب جن کو تجربہ ہے وہ بھی کہتے نہیں سنتا، جن کو نہیں ہے وہ بھی کہتے نہیں سنتا۔ وہ سو کون کا بھی کہتا ہے کہ سننی نہیں چاہیے، سنتا ہے یا نہیں؟ باقی سننی چاہیے نہیں۔ اس لیے کہنا نہیں سنتا، میں بدگمان تو نہیں ہو سکتا اب اس کے نکاح نہیں، پھر کیوں کہتے نہیں سنتا؟ میں تو اچھی طویل کر رہا ہوں نا۔ میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، اچھی طرح سمجھیں۔ اگر آدمی قبر میں کافر ہے تو وہ عذاب میں مشغول ہے، وہ پچھلے کی بات سنے گا؟ اس کی تو اپنی چیخیں نکل رہی ہیں، فَيَصِيحُ صَيْحَةً، خود چیخ رہا ہے، وہ سنے گا کہاں سے؟ اور اگر وہ قبر میں مومن ہے،
جنت کی ہوا، جنت کی خوشبو، جنت کی نعمتیں، جنت کا مشاہدہ وہ ایسا مستغرق ہے، وہ دنیا والے کی بات کیوں سنے گا؟ تو جنہوں نے اس کی مشغولیت کو دیکھا وہ کہتے ہیں نہیں سنتا، اور جنہوں نے اس کی ذات میں سماع کو دیکھا کہ سننے کی صلاحیت موجود ہے، کہ روح نے سننا ہے، اور روح پہلے بھی فنا نہیں تھی، روح اب بھی فنا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں سن لیتا ہے۔ تو جو کہتے ہیں نہیں سنتا اور جو کہتے ہیں سنتا ہے، صحابہ کرام میں سماع کے مسئلے پر اختلاف کی وجہ سمجھ آ گئی۔ مشغولیت کو جن نے دیکھا سماع کا انکار کر دیا، اور جن نے اصل حالت کو دیکھا ان نے سماع کا اقرار کر دیا۔ لیکن انبیاء کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ وہ کیسے مختلف ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام۔ جب مجھے کوئی بندہ سلام کرتا ہے تو میں مشاہدات الہیہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی مشاہدات الہیہ میں مستغرق ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی ویسے سلام نہیں سنتے، اللہ ان کی روح کو لوٹاتے ہیں، متوجہ فرماتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی ان کی بات کو سن لیتے ہیں اور سن کر جواب بھی۔ اب دیکھیں اس سے آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی کہ جو لوگ اموات کی سماع کے قائل نہیں کیوں نہیں ہیں، کہ ان کی روحیں مشغول ہیں یا عذاب میں اور یا راحت میں۔ پیغمبر کی روح بھی مشغول ہے لیکن سنتی کیوں ہے؟ الا رد اللہ علیہ روحی، اللہ مجھے متوجہ فرما دیتے ہیں اور یہ میرا اعزاز ہے، میں امت کا سلام سنتا ہوں اور جواب بھی دے دیتا ہوں۔ آپ اس حدیث پر پھر سوال کر دیں گے، کہتے ہیں اگر اس حدیث کو مان لیا جائے اور اس حدیث سے پیغمبر کے سلام اور جواب کو مان لیا جائے، یہ تو پیغمبر کے لیے اذیت کا سبب ہے۔ کیوں؟ 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں کوئی نہ کوئی بندہ حضور پہ سلام نہ پڑھتا ہو۔ اس کا معنی حضور روح آتی ہے جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، یہ تو پیغمبر کے ساتھ تکلیف کا معاملہ ہوگا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جواب دیے ہیں، اور ایک جو بہت پیارا جواب ہے، حضرت فرماتے ہیں اگر ردن کا صلہ عربی میں اعلیٰ ہو تو معنی اور ہوتا ہے، اور ردن کا صلہ الہ ہو تو پھر معنی اور ہوتا ہے۔ اب اگر ردن کا صلہ الہ ہو پھر معنی ہوتا ہے روح کو لٹانا، اور ردن کا صلہ اعلیٰ ہو تو پھر معنی ہوتا ہے متوجہ کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، الا رد اللہ علی روحی، یہ نہیں کہ میری روح نکل جاتی ہے اللہ واپس لوٹاتے ہیں، نہیں، اللہ میری روح کو متوجہ فرما دیتے ہیں کہ امت نے سلام بھیجا ہے، ان کو جواب دو، امت میں سلام بھیجا، ان کو جواب دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ان کو جواب دیتا ہوں۔ اب اس کا معنی یہ بھی ہے ہر کسی کو الگ جواب دیں، اور یہ بھی ہوتا ہے اکٹھی درخواستیں ایک جمع ہو جائیں اور سلام پیش ہو جائے، اور آپ ایک بار وعلیکم السلام فرمائیں اور پھر تجلیات الہیہ کے اندر مشغول ہو جائیں۔ اور حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی پیاری بات فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ دنیا کا عالم الگ ہے، برزخ کا عالم الگ ہے، اس عالم کو اس عالم پر قیاس ہی نہ کریں، بات سمجھ آئے تو بھی مان لیں، نہ سمجھ آئے تو بھی مان لیں، کیونکہ اس کا تعلق مشاہدات کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق پیغمبر کی وحی کے ساتھ ہے، اور وحی کی ابتدا وہی ہوتی ہے جہاں عقل کی انتہا ہو جاتی ہے۔ بس بہتر ہے کہ بغیر سمجھے اس کو مان لیں اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ بات ذہن میں آ گئی۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بہت مختصر بات کی ہے، بہت لمبی بات نہیں کی۔ ایک ایک دلیل پر اتنی بحث ہے نا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، میں ایک دلیل پڑھوں نا اور اس دلیل پہ بات شروع کر دوں، پھر اس پہ سوال کروں، پھر جواب دوں، تو آپ دیکھنا ایک دلیل پر کتنا زور لگتا ہے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، اس پر کتنا وقت چاہیے آپ اندازہ نہیں فرما سکتے۔